اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مظلومی اور محکومی کی تاریخ تھی۔ عورت کو کمتر اور فساد کی جڑ کہا جاتا تھا۔ سانپ اور نقصان دہ جانوروں سے جس طرح بچا جاتا تھا اسی طرح عورت سے بچنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ اس کی کوئی مستقل حیثیت نہ تھی بلکہ وہ مرد کے تابع تھی، اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ بعض قبائل میں سنگ دلی اس انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے سلام کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، محترم مہمان خصوصی اور عزیز سامعین اکرام، آج مجھے جس اہم اور قابل غور موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام میں خواتین کا کردار۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں مرد اور عورت کو ایک خاص مقصد دے کر بھیجا ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے وجود میں آنے کی کچھ نہ کچھ غرض اور وجوہات ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عورت جیسی مخلوق جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کی زندگی کا کوئی کردار نہ ہو؟ عورت ایک ذمہ دار ہستی ہے اور اس کی تخلیق ایک خاص کردار کے تحت لائی گئی ہے۔ وہ کردار ہم جان لیں تاکہ ہماری زندگی کا ہر قدم صحیح منزل کی طرف اٹھتا رہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کے کردار کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے عورت کو عزت، وقار، حقوق اور ایک باعزت مقام عطا کیا۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ خواتین نے دین کی خدمت، علم کی اشاعت، تربیت نسل اور معاشرے کی تعمیر میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مظلومی اور محکومی کی تاریخ تھی۔ عورت کو کمتر اور فساد کی جڑ کہا جاتا تھا۔ سانپ اور نقصان دہ جانوروں سے جس طرح بچا جاتا تھا اسی طرح عورت سے بچنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ اس کی کوئی مستقل حیثیت نہ تھی بلکہ وہ مرد کے تابع تھی، اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ بعض قبائل میں سنگ دلی اس انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ بیٹی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس محکومی کے خلاف اتنی زور سے آواز بلند کی کہ ساری دنیا اس سے گونج اٹھی، اور آج کسی میں یہ ہمت نہیں کہ وہ عورت کی پچھلی حیثیت کو صحیح اور برحق کہہ سکے۔ قرآن شریف میں سورۃ النساء میں بتایا گیا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو، رشتوں کا احترام کرو، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو صرف معاشی ضمانت ہی نہیں دی بلکہ سماجی اور معاشراتی لحاظ سے بھی بہت اونچا مقام عطا کیا۔ اور پھر یہ کہ عورت پر گھر کی ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ امور خانہ داری کے سوا دنیا کے سارے کام اس کے لیے ممنوع ہیں۔ اسلام میں عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عورت اصولاً گھر کی مالک اور منتظمہ ہے۔ خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنے ذوق اور رجحان کے لحاظ سے مختلف میدانوں میں دلچسپی لے سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم خواتین نے اپنے فطری دائرے میں کام کرتے ہوئے بہت سے شعبوں میں دلچسپی لی اور حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب اور بااثر تاجرہ تھی جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کا مالی تعاون کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے صبر، سادگی اور عفت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ میدان جنگ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین نے زخمیوں کی مدد کر کے جہاد میں عملی طور پر حصہ لیا۔ اسلام میں عورت کا کردار نہایت ہی باوقار، متوازن اور ہمہ جہت ہے۔ اسلام نہ تو
عورت کو گھر میں قید رکھ کر اس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کا حامی ہے اور نہ ہی مغرب کی طرح اسے خاندانی نظام بگاڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی صورت میں وہ تحفظ، عزت اور حقوق دیے ہیں جن پر عمل کر کے پرسکون اور فلاحی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔